ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ہماری بنیاد قرآن و سنت پر ہے، ہمارے آئین میں یہ بات ہے، اور اس آئین کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے احتجاج بھی کریں آپ۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائیں، عدالت میں بھی جائیں، سوشل میڈیا بھی استعمال کریں، لیکن اپنے ملک کے خلاف بولنا، اپنے جھنڈے کی بے عزتی کرنا، اپنے ریاست کے خلاف بولنا، ہر وقت اپنے ملک کی برائی کرنا، یہ اس شخص کی طرح ہے جو سارا دن اپنے گھر کے خلاف بولتا رہتا ہو۔ وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ وہ مینٹل ہو، وہ پاگل ہو، یا کسی ایجنڈے پر عمل کر رہا ہو۔ تو اس وقت میں جو سوشل میڈیا ہے، کتنے بڑے پیمانے پر اسرائیل اور انڈیا سے چلائے جا رہے ہیں، آپ لوگ کو شکار ہو رہے ہیں، انہی باتوں سے متاثر ہو کر آپ لوگ بولتے ہیں۔ تو جو لوگ ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، جنہوں نے معرکہ حق اور بنیان و مرصوص میں پوری دنیا کو اپنی طاقت دکھائی ہے، ایک ایسا ملک جو ہم سے 6 گنا بڑا ہے، 5 گنا بڑا ہے، اور ان کی جو آبادی ہے وہ اس وقت میں 1.5 ارب ہے، اور ہماری کتنی ہے؟ 25 کروڑ۔ تو کتنا گنا زیادہ ہوا؟ 600% بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے۔ ہمارا ملک 8.25 لاکھ مربع کلومیٹر میں ہے، انڈیا 35 لاکھ مربع کلومیٹر میں ہے، تو 4 گنا سے زیادہ ہمارا رقبے کے لحاظ سے۔ آپ کے پاس زر مبادلہ زیادہ سے زیادہ 12 ارب ڈالر ہے، ان کے پاس 800 ارب ڈالر ہے۔ ان کا جو بجٹ ہے، ہمارا پورے پاکستان کا بجٹ، سال کا بجٹ ہے 56 ارب ڈالر۔ ان کا صرف فوج کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ 85 ارب ڈالر، 85 ارب ڈالر۔ پھر یہاں کے لوگ، بلوچستان میں فتنے ہو رہے ہیں، خیر پختونخوا میں فتنے ہو رہے ہیں، سیاسی فتنے ہو رہے ہیں، لوگ عام طور پہ خلاف ہیں، اپنی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اسرائیل، امریکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی اسلامی ملک ہماری انہوں نے حمایت نہیں کی۔ آپ حیران ہو جائیں کہ کسی اسلامی ملک نے جب معرکہ حق ہوا ہماری حمایت میں ایک لفظ نہیں بولا سوائے ترکی کے۔ اور جو لوگ یہاں آئے مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ، انہوں نے ہمیں نصیحت کی کہ آپ ان سے نہیں لڑ سکتے، اس لیے آپ چپ ہو جائیں۔ یہ بات حقیقت ہے نا، یہ اچھی باتیں نہیں معلوم ہوتی آپ لوگ۔ اس کے باوجود جس فوج نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا اور اتنی بڑی طاقت انہوں نے دکھائی کہ 4 گھنٹے میں پورا ہندوستان زمین بوس ہو گیا، اور جس طریقے سے پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے، یہ اس کی مثال پورے پاکستان کی اس میں موجود نہیں ہے اس کی۔ اور یہ تاریخی فتح مبین تھی، اس کو پوری دنیا کے جو فوجیں تھیں انہوں نے تسلیم کیا، ملکوں نے تسلیم کیا، اور لائن لگی ہوئی ہے کہ ہمیں بھی سکھاؤ، ہم بھی آپ سے کچھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو معاہدہ نہیں کرنا چاہتے وہ جھکے ہوئے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے کوئی بڑا ملک ہو۔ تو یہ اتنی بڑی فتح مبین، اتنی بڑی کامیابی ہمیں ہضم نہیں ہو رہی، ہمیں راس نہیں آ رہی کہ ہم جوتوں سے ہی ٹھیک ہوں گے۔ اس وقت میں ہندوستان نے ہمیں 20 سال سے بالکل تنہا کر دیا تھا۔ آج ہندوستان کہاں کھڑا ہے؟ ہندوستان کے ارد گرد جتنے ملک ہیں سب ہندوستان کے خلاف ہیں، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، سری لنکا ہے، برما ہے، مالدیپ ہے، پاکستان ہے، اور پاکستان کی پوری دنیا میں عزت ہے۔ پاکستان کے پاسپورٹ کی، آپ کہیں باہر چلے جائیں، ایئرپورٹ سے ہی آپ کو پاکستان زندہ باد لوگ کہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ کے پاس یہ فوج ہے۔ اور پاکستان پہ کوئی حملہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ پاکستان کی منظم فوج ہے، پوری طاقت ہے، ایٹمی قوت ہے۔ تو پاکستان نے ان حالات میں، جو پاکستان کے حالات ہیں، اس میں یہ فوجی قوت کس نے حاصل کی ہے؟ ہماری فوج نے حاصل کی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کے خلاف ہو جائے، اپنی نفی کرے، اپنے گھر کی نفی کرے، وہ نہ صرف اپنے گھر کا غدار ہے بلکہ اپنے خاندان کا بھی غدار ہے، وہ دھبا ہے۔ جو لوگ اس وقت میں پاکستان کی فوج کے خلاف بولتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، اگر فوج کے ادارے کے خلاف بولتے ہیں تو یہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں، اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ ہاں، اگر فوج نے کوئی کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی جنرل، اس پر بات کریں کہ فلاں جنرل نے فلاں کام غلط کیا ہے، فلاں جگہ انہوں نے ظلم کیا، یہ بات صحیح ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی مدرسے میں یا کوئی مولانا صاحب یا کوئی محترم کو گڑبڑ کرے، کوئی کرپشن کرے، کوئی غلط کام کرے، کوئی ایسے اقدام، آپ مدرسوں کے خلاف بولنے لگے، آپ برداشت کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ علوم کے خلاف ہے، مدارس کے خلاف ہے۔ تو پاکستان کی فوج کے خلاف بولنا، اگر انڈین بولے، یہودی ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بولے تو وہ بول سکتا ہے، لیکن آپ کو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کیا پہنچتا ہے؟ کیا جو ہمارے جلسے ہوتے ہیں، مذہبی جلسے، اس میں ان لوگوں کو شہ نہیں ملتی جو پاکستان میں لڑ رہے ہیں؟ بتائیے مجھے، جتنی سخت گفتگو ہم لوگ کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟
وہ لوگ جو پاکستان میں لڑ رہے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، وہ ان بیانات کو شیئر کرتے ہیں، اپنے پیجز پہ لگاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حمایت ہو رہی ہے۔ تو یہ جو سہولت کاری ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے وہ مدرسوں میں ہو، چاہے وہ جلسوں میں ہو، کوئی بھی کرے، یہ انتہائی خطرناک ہے اور بہت بری بات ہے۔